یہ تمام سفارشات جو خداوند متعال قرآن مجید میں اور اہل بیت اطہار نے اپنی احادیث میں کی ہیں والدین کے حوالے سے، اس میں جو خاص چیز ہے وہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ والدین کی ناراضگی سے بچیں، والدین کو تکلیف دینے سے بچیں، جیسا کہ حضرت آبا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اف سے کمتر کوئی چیز ہوتی جس سے والدین کو تکلیف ہوتی تو خداوند اسے بیان کر دیتا۔ قرآن مجید میں آخری چیز یہ ہے کہ اف بھی نہیں کرنا، اور چھٹے امام نے فرمایا اگر والدین نے تم سے ظلم بھی کیا ہو، ظلم کی ناحق تمہیں مارا ہے، ظلم کیا ہے، اگر وہ ماریں تو انہیں دعا دیں، اگر وہ ماریں آپ انہیں دعا دیں کہ خدا آپ کو بخشے، اس حد تک۔ تو جو خاص الخاص چیز ہے جسے ذہنوں میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے، اور معاشرے میں والدین کو اپنا مقام ملنا چاہیے، ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ والدین کو اپنا مقام ملے، ماں باپ کو اپنا مقام ملے۔ تو احادیث میں آپ نے سن لیا کہ احادیث اہل بیت کے مطابق باپ سے زیادہ ماں کے احترام کرنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کے مقام سے زیادہ ماں کو مقام حاصل ہے، یہ ایسا نہیں ہے، دونوں کا مقام بلند ہے، مگر اولاد کے لیے اہل بیت نے سفارش کی کہ ماں کا زیادہ خیال رکھیں۔ تو جب فقہ اہل بیت میں ہم آ جاتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں اگر مختلف احکام جاری کریں تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ ملا کے اولیت یا اولویت کیا ہے؟ امر قدر یا امر مادر، کہ کسے ترجیح دیں؟ جب یہ سوال ہوا تو شرعی موازین کے مطابق فتویٰ دیا کہ دونوں کا مقام بہت بلند ہے، ماں کا مقام بھی بلند ہے اور باپ کا مقام بھی بلند ہے۔ جب ماں باپ دونوں احکامات جاری کریں، دونوں حکم دیں تو کوشش کریں کہ دونوں کو راضی کر لیں، کسی نہ کسی طرح سے دونوں کی اطاعت ہو جائے۔ اب وہ اولاد کی ہوشیاری، اولاد کی بصیرت پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح دونوں کو راضی رکھیں۔ اگر ممکن نہ ہو اولاد کے لیے کہ یا باپ کی اطاعت کر سکتا ہے یا ماں کی اطاعت ہو سکتی ہے، دونوں کی اطاعت نہیں، اور اس صورت میں فرمایا کہ تمہارا شرعی وظیفہ یہ ہے، یہ دیکھیں کہ باپ کا حکم زیادہ مہم ہے، جس کام کا اس نے حکم دیا اس کی اہمیت زیادہ ہے، یا جس کام کا حکم ماں نے دیا اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو جس کی اہمیت تمہاری نظر میں زیادہ ہو اس کے مطابق عمل کریں، یہ شرعی حکم۔ دوسرا مسئلہ حضرت عبداللہ سیستانی نے فرمایا پسند کی شادی کے بارے میں اہل سنت سے، کہ ایک لڑکا جو ہے وہ سنی لڑکی سے اپنی پسند کی شادی، جسے ہم آج کل کی اصطلاح میں لو میرج مثلا کرنا چاہتا ہے، لیکن والدین راضی نہیں ہے، تو یہ شادی جائز ہوگی یا نہ ہوگی؟ جواب میں فرمایا کہ ان کا ناراض ہونا والدین کا شفقت و محبت پدری و مادری کی وجہ سے ہے، کہ ماں باپ کو اولاد سے اور اس لڑکے سے محبت ہے، اپنے بیٹے سے شفقت ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ غیر شیعہ مسلمان لڑکی سے شادی کرے، اس کے بعد ان کے خیال میں بہت سارے جو ہیں اختلافات یا بہت ساری اور بھی صورتحال پیش آ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے اگر ان کی ناراضگی شفقت کی وجہ سے ہے، محبت پدری و مادری کی وجہ سے ہے، تو ان کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ تو یعنی اس لڑکے کو چاہیے کہ ماں باپ کی ناراضگی نہ خریدیں، انہیں ناراض نہ ہونے دیں، وہ جو غیر شیعہ مسلمان خاتون ہے اس سے شادی نہ کریں۔ بہت سے فقہا ایسے ہیں
جائز نہیں سمجھتے، کچھ فقہا اور ایسے جو مکروہ سمجھتے ہیں کہ غیر شیعہ مسلمان خاتون سے شادی کرنا، بعض جائز سمجھتے ہیں، بعض مکروہ سمجھتے ہیں، بعض شرائط کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں کہ اگر خوف انحراف عقیدہ نہ ہو تو جائز ہے، وہ بھی کراہت کے ساتھ۔ پھر بھی جیسے حضرت امام خمینی رضی اللہ بعد نے احتیاط کیا کہ احتیاط یہ ہے کہ غیر شیعہ جو ہے لڑکی سے شادی نہ کریں، احتیاط مستحب کیا۔ تو اب والدین کی ناراضگی اور رضایت بیچ میں آ جائے تو حکم یہ ہے اگر ان کی ناراضگی شفقت بدری و مادری کی وجہ سے ہو تو اولاد کے لیے مخالفت جائز نہیں ہے۔ مرنے کے بعد والدین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، دو باتیں اس زمین میں عرض کرنی ہے۔ والدین کی نافرمانی اور انہیں اذیت دینا یہ حرام اور ان کے اطاعت اس حوالے سے واجب ہے۔ اگر والدین کی موت کے بعد اولاد ان کو فراموش کر دیں، والدین اس دنیا سے جا چکے، اب جو ہے اولاد تمام جائیداد کی مالک بن جاتی ہیں، اگر فراموش کر دیں ان کے لیے کار خیر بجا نہ لائیں تو اس صورت میں والدین کی فوتگی کے بعد بھی اولاد آپ والدین شمار ہو سکتی ہیں، تو اس سے ڈریں۔ اگرچہ ان کی زندگی میں آپ نے حقوق ادا کیے، مرنے کے بعد اگر فراموش کر دیں، یہ والدین کے بارے میں آقا امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں کبھی جا کر اس دعا کو دیکھیں جہاں خداوند متعال سے دعا فرماتے ہیں کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ نمازوں کے بعد میں اپنے والدین کو فراموش کروں، یعنی ایسا ہر نماز کے بعد ہمیں والدین یاد آنی چاہیے، جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں والدین یاد آنی چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ تو اگرچہ زندگی میں آپ نے حقوق ادا کیے، مرنے کے بعد اگر ان کو فراموش کرتے ہیں تو آپ کے والدین شمار ہو سکتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد یہ ضروری دو تین چیزیں ہیں، ایسے واجبات جو انہوں نے ادا نہ کیے ہوں، ان سے چھوٹ گئے ہیں، انہیں انجام دیں۔ مثلا نمازیں رہتی ہیں، ان کی روزے رہتے ہیں، حج اگر واجب تھا انہوں نے ادا نہ کیا، اولاد کو چاہیے کہ والدین کی طرف سے ادا کریں۔ اور دوسری چیز ہے کہ ان کی وصیت پہ حتی الامکان عمل کریں، اور وصیت میں معلوم ہے کہ ابھی بعض والدین نادانی میں وصیت کرتے ہیں کہ میری بیٹیوں کو جائیداد میں سے نہ ملے اور میرے بیٹوں کو ملے، یا کسی بیٹے کو زیادہ ملے کسی کو کم ملے۔ یہ باپ کے اختیار میں نہیں ہے، شرعاً حرام ہے ان کے لیے، کسی بھی اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے محروم نہیں کر سکتا۔ والد کے اختیار میں یہی ہے کہ 1/3 کے لیے وصیت ہے، اس کی مرضی ہے، جسے چاہے دیں۔ تمام جائیداد کا 1/3 حصہ اس کے اختیار میں ہے، اسے نمازوں کے لیے وصیت کریں، عزاداری کے لیے وصیت کریں، فلاحی اداروں کے لیے، تو اس کی مرضی ہے۔ کل جائیداد سے کسی لڑکی کو یا کسی بیٹی کو یا کسی بیٹے کو محروم کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، شرعاً حرام ہے۔ وصیت سے مراد وہ وصیت ہے جو اپنے مرنے کے بعد کے لیے والدین انجام دے دیتے ہیں، تو ان کی وصیت کے جو 1/3 کے بارے میں وصیت کریں، اس پہ عمل کریں کہ بھائی یہ اتنے رقم ہے، 1/3 حصہ، اس سے میرے لیے حج انجام دیں یا مثلا زیادت انجام دیں یا کار خیر وغیرہ۔ اور تیسری چیز یہ کہ ان کی بخشش کے لیے مختلف اعمال بجا لانا، یہ اولاد کے ذمہ حق ہے، جیسے سال ثواب کی صدقات دیں، خیرات کریں اور ختم قرآن وغیرہ، اور اسی طرح فلاحی کام، نیابتی حج، نیابتی زیارات وغیرہ۔ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں، جب بھی قرآن آپ شروع کرنا چاہیں نیت کریں کہ 14 معصومین اور ان کے ساتھ اپنے والدین کے اصحاب ثواب کے لیے پڑھیں، تاکہ روزانہ آپ قرآن پڑھتے جائیں، ان کے لیے ثواب پہنچتا جائے۔